السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں اور سچائی پر ڈٹے رہیں۔ آئیے اسی تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ سنتے ہیں، جس کو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے پاس ایک شہزادہ لایا گیا۔ وہ شہزادہ جو اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کو قتل کرنے کی اور مارنے کی سزا سنا دی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے تو آپ اس سے اس کی آخری خواہش معلوم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس شہزادے سے معلوم کیا کہ تیری آخری خواہش اور فرمائش کیا ہے۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے پانی لایا گیا۔ جب پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ادھر پانی پیوں، ادھر آپ کے یہ جلاد جو آپ نے قتل کرنے کے لیے کھڑے کیے ہیں مجھے قتل کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہو کر کے پانی پیئے، جب تک آپ یہ پانی نہیں پی لیں گے ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ اس شہزادے نے یہ بات سن کر چالاکی دکھائی اور پیالے کو زمین پر دے مارا اور کہا کہ دیکھنا، آپ نے کہا تھا کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھ کو قتل نہیں کریں گے، اور یہ پانی تو زمین پر گر گیا ہے، اب میں اس پانی کو نہیں پی سکتا، آپ اپنی زبان پر پکے رہنا۔ یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بات پر پکے رہے اور جو بات کہی تھی اس پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میں نے کہا تھا میں اس کو مانتا ہوں اور تجھ کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آتا تو ہم کیا کہتے کہ ہوشیاری دکھا رہا ہے، چالاکی دکھا رہا ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن نہیں، وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، عشرہ مبشرہ میں جن کی گنتی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا کہ تجھ کو قتل نہیں کیا جائے گا تو اس شخص نے کہا کہ میں اسلام سے متاثر تھا، لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اسلام سچائی کی تبلیغ کرتا ہے، سچائی کی دعوت دیتا ہے، اور واقعی اسلام کے ماننے والے اپنے قول کے پکے اور سچے ہوتے ہیں۔ میں اگر اس وقت ایمان قبول کرتا اور میں اس وقت اگر کلمہ طیبہ پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا، تو لگتا کہ میں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن اب میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ میں متاثر ہوا ہوں آپ کی سچائی سے، اس لیے اب میں دل سے اور سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور اس شہزادے نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس شہزادے نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے سچائی کا اثر جس نے اس شہزادے کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چاہے حالات، چاہے سچویشن اور صورتحال کچھ بھی ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔